اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ رحمان کو ہم پڑھے تھے شروع سے لے کر ابھی تک ہماری 45 آیات ہو گئی جن میں ہم نے ایک ایک آیت پہ ترجمہ وائز اور غور و فکر کرتے ہوئے ہم ادھر تک پہنچے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے جنت کی تفصیلات دیکھی اور پھر آخری کچھ ایک دو سیشنز میں ہم تھوڑی سی دوزخ کی بھی تفصیلات دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں پچھلی کچھ آیات کے تھرو اس سورہ رحمان کے اندر. تو ہم اس کو بھی رحمانیت سے لنک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے رحمانیت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو آج کی آیات جو ہیں 46 سے لے کے 53 تک ہیں جس میں تلاوت جو ہے فاطمہ سلیم کریں گی. تو فاطمہ سلیم پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹارٹ کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. And whoever is an awe or standing before your Lord will have two gardens. اس میں جو ترجمہ ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہو گئے یا دو گارڈنز ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. Both will be with lush branches. اور اس میں بتا رہے ہیں کہ جو درخت وغیرہ ہوں گے نا ان کی بہت زیادہ شاخیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. In each garden will be two flowing springs. اور جو وہاں پہ باغ وغیرہ ہوں گے ان میں جو اسپرنگز وغیرہ ہوں گے وہ فلو کر رہے ہوں گے مطلب کنٹینیوسلی فلو کر رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Then which of your Lord's favor will you both deny. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. In each will be two types of every fruit. جو بھی وہاں پہ گارڈنز وغیرہ ہوں گے جو باغ ہوں گے ان میں جو پھل ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہاں جی. صحیح. اچھا چلیں یہ تو فاطمہ سلیم نے جو ہے تلاوت کی اور اس کی ٹرانسلیشن کری. تو اس کے جو فرسٹ 4 آیات ہیں 46 to 50 اس کے اوپر مہرین نے کچھ انالیسس ڈیٹیل انالیسس وغیرہ کیا ہے اور اس کے بعد حوالے سے جو بھی کیا ہے تو وہ ڈیٹیل شیئر کریں مہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے جزاک اللہ. تو 4 آیتیں دیکھنی ہیں آج باقی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ہم. تو ہم نے جو پیچھے سے شروع کرتے ہیں لاسٹ سیشن میں ہم نے جو آیات کی تھی وہ تھی جنت سے ریلیٹڈ. اس کے اندر جو ہے وہ جو مطلب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے اور جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے اس دنیا میں ان کے لیے جو جنت ہوگی اور جو دوزخ ہوگی اور وہ ساری اس کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی. اب اس کے بعد اب جو آیت
یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ جنت کے بارے میں، اور اس سے آگے بھی اسی سے ہی کچھ آیتوں تک اسی جنت کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. جیسے ہم نے سورہ انسان میں جنت کی ڈسکرپشن دیکھی تھی، اور ہم نے وہ سارے جو بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا تھا اس کو پھر ہم نے امیجن بھی کرنے کی کوشش کی تھی. تو اب لاسٹ والی آیت میں سوری، اچھا کہاں تھی؟ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں میں. اینڈ ہو ایور از ان یو آف اسٹینڈنگ بفور ہز لارڈ ول ہیو 2 گارڈنس، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ خوف کس طرح کا، کہ مطلب کیا کیا کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نا. مطلب لاسٹ آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بھی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جو بھی جہنم ہے اس کی سب چیزیں دیکھ لی. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کوئی انسان پرفیکٹ ہوگا، جو کہ ہر وقت کانشیس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ جو ہے کیا نام ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف آ جاتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اس سے گناہ ہو جائے، لیکن وہ جو ہے کانسٹنٹ ایک اسی لوپ میں رہتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ نا ایک حدیث ہے جو کہ میری نظروں سے گزری، تو میں وہ پڑھوں گی پوری، میں چاہوں گی میں پوری پڑھوں گا. Abu Darda narrates that he heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam as he reciting and اب کیا ریسائٹ کر رہے ہیں وہ آیت ہے. ٹھیک ہے، and whoever is in you of standing before his Lord will have 2 gardens. سورہ رحمان کی یہی والی آیت. I asked even if he is fornicates, even if he steals. fornicates کیا ہے کہ وہ اگر وہ زانی ہو، even if he steals اگر وہ چور ہو. ٹھیک ہے، او messenger of Allah. The prophet says then a second time, and whoever is in you of standing before his Lord will have 2 gardens. I asked a second time, even if he is fornicate, even if he steal, O messenger of Allah. The prophet then said a third time, and whoever is in you of standing before his Lord will have 2 gardens. And I asked a third time, if he is fornicate, if he steals, O messenger of Allah. He said, yes, even so, damn the nose of Abu Darda. ٹھیک ہے، یہ تھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت جو ہے وہ پڑھی، اور ابو دردا نے پوچھا کہ کیا وہ زانی ہو اور کیا وہ چور ہو، تب بھی اس کے لیے، لیکن وہ زانی ہے، وہ چور ہے، تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، تو کیا تب بھی اس کے لیے 2 جنتیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ لاسٹ میں یہ رپلائی کیا، یس ایون سو ڈیم دا نوز آف ابو دردا. اچھا، اب یہ ڈیم دا نوز آف ابو دردا کا کیا مطلب ہے؟ اب مجھے اس کا عربک ٹیکسٹ ملا نہیں ہے، میں نے نکالا بھی نہیں، لیکن یہ ایک ایڈیومک سی فریز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ ہاؤ کوڈ یو ناٹ انڈرسٹینڈ دس، یا پھر وائی آر یو اسٹرگلنگ ٹو گریپس دا پوائنٹ. مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو ایک ڈانٹنے کے انداز میں اس طرح سے کہا کہ ہاں تم بات کیوں نہیں سمجھے، کہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، کہ کیا وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کے ساتھ بھی زنا کو یا پھر چوری کو برقرار رکھ سکے گا؟ ابو دردا کے الفاظ بھی ملتے ہیں کچھ جگہوں پر کہ اچھا مجھے تب سمجھ آیا،
کچھ اس طرح کے ان کے الفاظ یہ پوری آیت حدیث کوٹ کرنے کے بعد کہ اچھا مجھے پھر سمجھ آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ زنا کو یا چوری کو کنٹینیو نہیں کرے گا. مطلب ہو سکتا ہے وہ کچھ ٹائم پیریڈ بعد جب ایمان کی حالت لو تو میں بھی ہو جائے, لیکن جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ پھر ان گناہوں کے اندر نہیں پڑے گا جو اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. تو جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ جو ہے نیک کاموں کے لیے ہی کوشش کر رہا ہوگا. اچھا پھر اس کے اندر کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اب یا پھر اس کی ٹرانسلیشن یوں بھی کی جاتی ہے کہ 2 باغ ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ نے باغ کی ٹرانسلیشن کیا, کچھ نے جنت کی ٹرانسلیشن کیا. باغ سے کیا مراد ہے؟ باغ کا لفظ جو ہے وہ قرآن کے اندر وہ پروسپیرٹی یا لگژری کے لیے یوز ہوتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ سورہ سبا کے اندر جو ہے آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ اس صورت میں وہ جو سبا ملکہ تھی ان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس 2 جو ہے وہ گارڈنز تھے اور وہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا, ایک اچھا لینڈ وغیرہ نا جہاں سے وہ جو ہے خوراک وغیرہ لیتے تھے. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کے اندر بھی جو 2 گارڈنز کی جو ایک آدمی کے پاس 2 باغ تھے اس کے اندر بھی 2 گارڈنز کا ذکر کیا گیا. اور گارڈن جو ہے وہ قرآن کے اندر مطلب الٹیمیٹ لگژری یا پھر پروسپیرٹی اس کے لیے سمبلائز کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب 2 باغ کیا ہیں کہ وہ اس جو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہوں گے, یعنی کہ 2 جنتیں ہوں گی جس سے جو ایک مطلب ایک لگژری ہوگی یا جنت کے بارے میں جو بھی ہماری سارے پرسپیکٹیو ہیں. اچھا پھر جو یہ جنتان کا ورڈ ہے یہ تو ایک تو جو رائمنگ سکیم ہے سورہ کی اس سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. جو ہے ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ساری اس کی رائمنگ سکیم ہے, ٹھیک ہے. اب 2 جنتیں کیسے ہیں, 2 جنتیں کیوں ہیں, 2 جنتوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے, اس کے اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمیں تفسیریں ملتی ہیں یا ڈفرینٹ اسکالرس کی ڈفرینٹ ملتی ہیں. کچھ کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دو جو ڈفرینٹ 2 گارڈنز جو ہیں وہ ایک بلیور کہ جو ہے 2 ایکسپیکٹ بیان کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس نے نیک اعمال کیے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ برائیوں سے رکا ہے. تو اس ایک نیک اعمال کے لیے 1 باغ اور ایک جو ہے برائیوں سے رکنے کے لیے 2 باغ, دوسرا باغ, ٹھیک ہے. اور کچھ کا یہ ہے کہ بھائی ایک جو فرسٹ گارڈن ہے وہ کہ اسپرچول پلیئر کے لیے, جو سیکنڈ گارڈن ہے وہ فزیکل پلیئر کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کچھ کا یہ ہے کہ جو 2 جنتیں ہیں نا یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا اس کے مطلب اگر ایک انسان نے کوئی نیک عمل کرتا رہ گیا وہ تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اعمال کا جو بدلہ ہے اس کو نہ بڑھا کے دے رہے ہیں, اس کو ڈبل کر کے دے رہے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ 2 جنتیں ہیں. اور اب اگر ہم اس کے علاوہ جو ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر 2 مخلوقات سے جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں. کیا ہے؟ ایک انسان, ایک جو ہے وہ انسان ہے اور دوسرا جنات ہے, ٹھیک ہے. اس سے پچھلی آیت میں بھی جیسے ہے وہ یہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی انسان اور جنوں سے خطاب کریں, اور اس کی بعد والی آیت کے اندر بھی. تو کیونکہ جو ہے وہ ان دونوں سے بھی مطلب دوزخ کا بھی جو ہے وہ دوزخ کو بھی سے بھی ڈرانے کے لیے یا اس کی بھی جو سزا ہے وہ جنات کے لیے تھی, تو اس لیے جو ہے وہ اب جنتیں بھی ہے وہ پھر ایک انسان کی ہے اور ایک جن کی ہے. اور پھر الگ الگ کیوں ہیں؟ الگ الگ اس لیے کہ جنت جو ہے وہ ایک آپ کو ایک تحفے کے طور پہ ملتی ہے نا, کہ آپ نیک اعمال کرتے رہ گئے, برائیوں سے رکتے رہ گئے ہو. تو اب کیونکہ جو ہے انسان اور جن جو ہے وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے, تو ان کے لیے جو ایک انسان کے لیے پلیئر ہوگا مے بی وہ ایک جن کے لیے نہ ہو. تو کیونکہ ان کی جو ہے وہ نیڈز اور وہ سب چیزیں ڈفرینٹ ہے, تو دیٹس وائی پھر ان کی جو ہے وہ جنتیں بھی مختلف ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملتے ہیں
اس کی 2 جنتوں کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بھی میرا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ مے بی یہ ایک انسان اور ایک جن کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں بھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 64 کے اندر بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ 2 باغوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور تفسیر یہی کہتی ہے کہ یہ والی جو 2 جنتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے، لائک مطلب درجہ بندی ہے، جیسے ایک ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ نیک اعمال والے، اور وہ والی جو ہے وہ کچھ آرڈینری لوگوں کے لیے وہ والے 2 باغ ہوں گے۔ تو خیر وہ جب آئے گا تو ہم اس کو تبھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی اس کے بارے میں اتنا ہی تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 47 وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دین ہمارے پاس جو آیت ہے آیت نمبر 48، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہے کہ ذواتا افنان، اس کی کہ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ اب یہ جو ہے یہ اسی جن 2 باغوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے انہی کی آگے سے فردر ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ وہ جو ہے ہرے بھرے ڈالیوں سے بھرپور ہوگی۔ کیا اچھا، اب اس کے اندر جو ہے ذواتا کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ پوزیسنگ یا ہیونگ۔ اچھا، ذواتا یعنی کہ جو وہ باغ ہیں وہ پوزیس کرتے ہیں یا ان کے پاس ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ افنان۔ اب افنان کے بھی ڈفرینٹ میننگس ہیں، برانچیز کہہ لو، ورائٹیز کے، مطلب جو سمپل اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ یہی ہے کہ بھئی وہ جو باغ ہیں اس کے اندر اس کی جو برانچیز ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوں گی، ہری بھری جو بھی اس کی شاخیں وغیرہ ہیں وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا ڈفرینٹ اور بھی میننگس ہو سکتے ہیں کہ اس سے ورائٹی سمجھ لیں یا ڈفرینٹ ٹائپ سمجھ لیں۔ تو جو مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی بلیسنگز ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوں گی، مطلب اس میں ورائٹی ہے اور ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں وہ۔ ایک منٹ، جی، اب مطلب افنان کا مطلب یہ ہے کہ افنان پرٹیکولرلی جو تفسیر میں بھی ہے کہ 2-3 چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹریز، فروٹس، گرینری، اور افنان کا ورڈ جو ہے سوری، تو کہاں تھی میں؟ ہاں، تو اور گرینری سے یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ایک چیز، اب اگر ہم گرینری کو دیکھتے ہیں، گرینری میں کیا ہے؟ درخت وغیرہ ہی ہیں، تو وہ درخت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کنٹینیوسلی گرو کر رہا ہوتا ہے، گروئنگ سٹیج کے اندر ہوتا ہے، اور مطلب مسلسل وہ ایوالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ جو باغ ہیں یا وہ جنتیں جو ہیں وہ مسلسل ایک نا گروئنگ اس کے اندر ہوں گی، کہ وہ جو ان کی خوبصورتی ہے یا ان کی جو لگژری ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ مونوٹونس نہیں ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر ہے نا ایک مونوٹونس سی لائف ہے، وہی چیز ہے، وہی سب کچھ ہے، اور انسان کی ہم بور ہو جاتے ہیں اپنی مونوٹونس لائف سے، کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب ہمیں بریک چاہیے، ہم یہی وہی 9 to 5 ایک وہ والا نا لائف روٹین نہیں ہم فالو کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی وہ اس کو چینج چاہیے ہوتا ہے انسان کو، تو وہ پھر جنت جو ہے وہ پھر انسان کی ہر نیڈ کے اکارڈنگ ہی ہے۔ تو اس سے افنان سے یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک گرینری کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ ایک کنٹینیوس اس کے اندر ہے، چینج آتا جائے گا جنت کے اندر، وہ کہیں پہ بھی سٹاپ نہیں کرے گی، وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس کی خوبصورتی، اس کی لگژری جو ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ اور جو پھر اس کے بعد والی آیت ہے وہ بھی یہی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہی 4 آیتیں پریپیئر کی تھی میں۔ تو کوئی اس حوالے سے اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہو تو پلیز۔ نہیں تو ہم امان کو کہیں گے کہ اگلی 4 آیات کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، ویسے کس کس کو
جو ہے پچھلی آیات جو کہ جہنم کے کھولتے تیلوں اور اس کے بارے میں تھیں، اور اب جنت کے ہرے بھرے باغوں اور اس کے بارے میں آیات شروع ہوئی ہیں، تو کیسی فیل ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی آبزرو کریں کہ بھئی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک چیز سے ڈرا رہے ہیں اور پھر جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اب صرف یہی سارا کچھ ہے، جنت کی بھی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی جان لیں. تو امان آپ جو ہیں اگلی 4 آیات کے پر جو آپ نے پریپریشن کی ہے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، آیت نمبر 46 to 53. اب جو آیات آگے آ رہی ہیں ان کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی ریوارڈ اور جنت کے ریلیٹڈ ہے. تو جیسے ساتھ میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے جیسے بتایا کہ جہنم کا پیچھے تذکرہ تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے اب کمپنسیٹ کرنا، جیسے ایک ایکسٹریم بیان کر دی جو تھی نافرمانوں کے لیے اور کافرین کے لیے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. اب جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اب ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ ان آیات میں 46 to 53 اور پھر آگے آنورڈ. تو مینلی تو ان آیات کا جو تھیم ہے وہ جنت کے متعلق ہی ہے، اور جنت پہ ہی اس میں زیادہ تر باتیں کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں. تو جو فرسٹ آیت ہے اس میں وہ ہے کہ ایک سیکنڈ میرا جی آیت دکھائیے گا اوپر 46. ٹھیک ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں. اب ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ جب آپ باغ کے بارے میں سوچتے ہیں، جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، تو جنت بیسیکلی ایک باغ ہی کو کہتے ہیں نا، ایک گھنے باغ کو کہتے ہیں کہ جو کافی ڈینس باغ ہو. تو اگر آپ ایک امیجن کریں آپ ایک باغ میں ہیں تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ آپ کو کیا فیل آئے گی ایک عام باغ سے، اور مطلب ایک باغ سے اور ایک باغ میں رہنے سے اور ایک نارمل جگہ سے کیا ڈفرینس فیل آئے گا؟ اگر کوئی بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے. پیس آئے گا، ٹھیک ہے. ہاں اچھا چلیں، تو ایک تو پیس آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرا آپ باغ میں خوشی محسوس کریں گے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے پوائنٹ. تیسرا آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے. مطلب آپ باغ میں جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے سامنے انسرٹینٹی کوئی نہیں ہوتی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی باغ میں جاتے ہیں یا کسی ایسی ایٹماسفیئر میں جہاں پہ پھول ہوں یا گھنا ایٹماسفیئر ہو، تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، ریلیکسنگ انوائرمنٹ. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. مطلب ایک تو جنت نارمل، اب جنت کے بھی اس میں مقامات ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک تو جنت ہے جو نارمل اچھے اعمال جو لوگ کریں گے، جو ایمان لائیں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے. اب جنت کے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں نا، جیسے ایک جنت الفردوس جسے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سٹیج ہے، کہ جو لوگ بہت زیادہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جو بہت زیادہ ایکسیپشنل اعمال کریں گے وہ زیادہ تر جنت الفردوس میں ہوں گے. پھر جنت نعیم بھی ہے، جنت المأویٰ بھی ہے، جنت المعلیٰ بھی تھی ایک، اور یہ میرے سامنے اوپن ہے دارالسلام اور دارالمقام، دارالخلد، اس طرح کی جنتیں. تو اب جو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسکل بتا رہے ہیں کہ اگر تو ہمارے پاس یہ اسکل ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے
یہ مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس میں بیسیکلی اس آیت میں آپ کو بتا دوں کہ آخرت کا کانسیپٹ بیان کیا گیا کہ جو شخص آخرت کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں یہ عمل کروں یا نہ کروں، وہ لاجیکلی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی اگر مجھے قیامت کے دن لاجک بیان کرنی پڑ گئی تو میں کیا بیان کروں گا، تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، دگنی جنتیں. اور شیخ ابن کثیر اور قرطبی کے ریفرنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جنتان ہم ابھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ 2 جنتیں، ٹھیک ہے، 2 باغ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابنڈنس کو ڈٹرمن کرتا ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ابنڈنس ہوتی ہے، سیٹسفیکشن. تو جتنی زیادہ جنتیں، مطلب اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بے شمار جنتیں اور بے شمار اس کے لیے نعمتیں ہیں. تو وہ شخص جو آخرت کو مائنڈ میں رکھ کے عمل کرتا ہے کسی بھی کام پہ کے لیے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو میرے ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا اینڈ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایکسٹریم کیا ہو جائے گا. تو ایکسٹریم آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس کو اگر مائنڈ میں رکھ کے عمل کرتے ہیں تو پھر آپ اس میں سکسیڈ ہونے کے اس کے زیادہ چانسز ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اب نیکسٹ آیات پہ آ جاتے ہیں. اب سورہ رحمان کا جو اب یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تو ریپیٹ ہو رہی ہے نا مسلسل، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے یہ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے بار بار، ٹھیک ہے. کہ جیسے میں شیخ نعمان کا ایک لیکچر سن رہا تھا اسی پہ سورہ رحمان پہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے ایک ٹیچر ہے کلاس میں، وہ جب اسٹوڈنٹس ایگزام میں اچھے نمبر نہیں لے کے آتے تو وہ کلاس میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں اچھے طریقے سے نہیں پڑھایا، تم نے پیپر میں اچھے نمبر کیوں نہیں لیے، اور تم کیوں اتنی سستی دکھاتے ہو، اور تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی، اور میری پڑھائی میں کیا کمی رہ گئی. اصل میں وہ بتانا یہی چاہتا ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کیا تھا لیکن تم وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں بار بار بتا رہے ہیں. اور ایک پوائنٹ میں نے کافی نوٹس کیا ہے اس میں، شاید میں اس میں غلط ہوں تو، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دوسری آیات کو دیکھیں. اب جیسے یہ جو افنان، یہ جو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے بار بار کہ 2 چیزوں کا، اور اس آیت کو دیکھیں، نوٹ کریں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے. اب اس میں اور اوپر والی جتنی بھی آیات ہیں جن میں بار بار ہر چیزوں کو ڈبل کر کے بتایا گیا، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے. تو ان میں کیا سملیرٹی ہے؟ ایک سملیرٹی جو میں نے نوٹ کی ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں جو میری نعمتیں ہیں، اب جیسے آخرت میں تمہیں 2 جنتیں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور جو دنیا میں تم مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہیں، تو تم کب تک ان نعمتوں سے ڈینائل میں رہو گے کہ تمہیں یہ نعمتیں مل سکتی ہیں اور تم اس کے قابل ہو اور اسی کے لیے تمہیں بنایا گیا، اور اٹ از کوائٹ پاسبل، بٹ اسٹل یو آر ناٹ اچیونگ دیٹ اسٹیٹ. سو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، جیسے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو فیل ہونے پہ بار بار بتا رہا ہوتا ہے کہ تم کیوں نہیں پاس ہو سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بار بار بتا رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے، جو میں نے تمہارے لیے اتنی زیادہ نعمتیں بنائی ہیں تو تم کیوں نہیں ان کو اچیو کر سکتے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز مجھے نوٹ لگی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا، اس کے بعد جو آیت ہے ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، اس کا انگلش میں ہے ترجمہ both will be with lush branches. اس میں وہی بات آ گئی کہ اب جیسے جنت کی بات کر رہے ہیں نا یہ، تو جنت میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جنت جو ہے وہ گھنے باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو مطلب کہ یہ جو چیز سمبلائز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے انفینٹ اماؤنٹ آف اور انلمیٹڈ اماؤنٹ آف پیس اور سیٹسفیکشن اور اللہ کی رحمت ہوگی. تو ذوات افنان کے بوتھ ول بی ود لش برانچز، ہری بھری ہوں گی. اچھا تو جو اوپر والی آیت تھی اس کو مزید کلیریفائی کر دیا کہ یہ آپ کے لیے انعام ہوگا، اور ایک تو پہلے انعام بتا دیا اور اس کے بعد اس کو بتایا کہ یہ انعام ٹیمپرری انعام نہیں ہے، یہ انعام ایٹرنل انعام ہے آپ کے لیے، اور یہ ریوارڈ جو ہوگا یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا. تو نیکسٹ آیت. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی پھر سے وہی بات آ گئی. فبی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان ان ایچ گارڈن ول بی ٹو فلوئنگ اسپرنگس، دونوں باغوں میں چشمے رواں ہیں. اسٹل وہی بات آ رہی ہے کہ اب جیسے یہ پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے میں نے وہ ابن کثیر کا آپ کو بتایا تھا کہ ابن کثیر اور قرطبی کی روایت سے جو یہ پیئرز بتائے جا رہے ہیں اب، تو یہ ابنڈنس کہلا رہی ہے. مطلب دو طرح کے فروٹس نہیں ہوں گے، یہ مختلف طرح کے فروٹس ہوں گے، اور اس میں یہ چیز ہوگی کہ پڑھ لیں کہ آپ ایک ایکسرسائز ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ آپ ایکسرسائز کر لیں. وہ یہ تھی ایکسرسائز کہ ایک سیکنڈ، ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹ یا پھر کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ آپ پکڑ سکتے ہیں، اور وہ مائنڈفلی ہو کہ آپ یہ کھائیں کہ او اللہ لیٹ دس ریمائنڈ می آف دی فروٹس اویٹنگ دوز ہو اسٹرائیو فار یو. مطلب کہ اے اللہ مجھے یہ دعا مجھے یہ پھل جو آ رہا ہوں وہ مجھے جو میرے لیے پھل انتظار کر رہے ہیں جنت کے، ان تک پہنچنے کا سبب بنا. تو اس طرح کی آپ دعا کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ آیا تھا اس میں جلدی سے جو ہے پڑھتا ہوں اس کو، اور آپ ذرا نیچے کریں گے. میں یہاں پہ موبائل ڈاٹا یوز کر رہا ہوں، میں صرف موبائل پہ ہی دیکھ سکتا ہوں آیت. نہیں ہاں زوجان صحیح. اچھا اب یہ جو آیت ہے نا یہ ہے کہ یہ ڈٹرمائن کر رہی ہے کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ہر باغ میں آپ کے لیے خوبصورت اور آپ کی من پسند چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک سٹوری ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک صحابی آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے جنت کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی زندگی کا جنت کا ایک لمحہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو جنت کی زندگی ہے وہ کتنی ابدی اور کتنی واسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا اب جو یہ آیت ہے اسپیسیفکلی، یہ آیت جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ یہ آپ کے ریلیشن شپس اور آپ کی بیسکس کو نرچر کرتی ہے، کہ آپ کی جو مزاج ہیں، ہر انسان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں مختلف طریقے سے. آج جو انسان ہے وہ کل نہیں ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر مزاج کے لیے تمہارے لیے ایک الگ دنیا ہے. ٹھیک ہے، ایک الگ ٹنل ہے. تو اگر تم آج جنت میں ہو، تھوڑا سا کہہ رہے ہو کہ نہیں میں تھوڑا سا میرا موڈ سوئنگ ہے، میں تھوڑا سا غصے میں ہوں، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ تمہیں غصہ ہی نہیں آئے گا.
تم جنت میں تھوڑا سا لونلی فیل کر رہے ہو تو تمہارے گیٹ ایسی کمپنی آ جائے گی کہ تم لونلی فیل کرنا بند کر دو گے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہم اسے اپنی دنیا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا. مطلب کہ اب جنت کا تصور ہم جیسے مولانا طارق جمیل ہے وہ جنت کے بارے میں کافی ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو. اور مین کانسیپٹ تو جنت کے بارے میں جب ٹاکس اسٹارٹ ہوئی تھی وہ مولانا طارق جمیل نے کی تھی کہ جنت میں انہوں نے وہ حوروں کا کانسیپٹ بیان کیا, پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جنت کی بیان کی. ٹھیک ہے. تو وہ انسان کی اپنی زندگی سے کے ریلیٹڈ سے بیان کرتے ہیں نا کہ انسان اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکے, کیونکہ ہم سب ایک طرح سے اپنی زندگیوں میں اپنی جنتیں بنانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں انسان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ تم پرفیکشن کی طرف مطلب تقوی اختیار کرو اور میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے تو تمہیں 2 جنتیں ملیں گی. اور پھر آگے ان جنتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے. تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ, کیا آیتیں ہیں یہ. اور ماشاء اللہ. اور ایک اور بات بھی کہ اس سورہ میں 5 سبجیکٹس بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے یعنی 5 سبجیکٹس پہ, اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ریپیٹ کی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اس میں یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ڈے آف ججمنٹ کی بات ہوئی سب سے پہلے, پھر جہنم کی بات ہوئی, اور اب جنت کا چل رہا ہے سارا پارٹ. تو یہ اس کی خوبصورت آیت ہے, اور میں تو ابھی اس پہ پڑھ رہا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا اس کو پڑھ کے. اور ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بالکل. اور ہمارے وہی بات ہے کہ اس طرح کی آیات سے پڑھ کے ہمارے لیے موٹیویشن پیدا ہوتی ہے جنت کے لیے, اور اس کے لیے نیک اعمال کرنے کی جو سجو پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے پاس ہر قسم کے ڈیفرنٹ نیک اعمال ہمارے پاس اویلیبل ہیں کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اتنی موقع دیے ہیں کہ دن میں ہم ڈفرینٹ کام کر کے ہر طریقے سے سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے, یا اللہ کے لیے ہم اگر لڑائی بھی کریں یا جہاد بھی کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہمارے سے کوئی عبادت مس ہو جاتی ہے کسی اللہ تعالیٰ کی کسی امپورٹنٹ کام کی وجہ سے, اور یعنی کہ جہاد ہو گیا اس میں یا کوئی اور چیز ہو گئی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے نیکیاں رکھی ہیں. اور اس نیکیوں کے حوالے سے بارے میں ہمارے پاس اتنی ڈیٹیل آئی ہے, تو اس والے سے اور بھی باقی لوگ جو آج کی کچھ آیات تھیں یا پیچھے کسی آیات سے لنک کرنا چاہتے ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس بارے میں جو ہے اس کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر کیا کیا چیزیں سکھا دی ہیں اور ان کے بارے میں بیان کرنا بھی سکھا دیا. میں کوئکلی نا 2 پوائنٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج ہی میں نے نا کہیں پڑھا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ تم جنت کو دیکھو اور لیکن تم اس قابل نہ ہو کہ تم اس میں داخل ہو سکو. مطلب یہ اگر ہمیں مطلب ہمارے لیے یہ مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے وہ گناہوں والا پیریڈ چھوڑ کے یا جنت کے لیے کوشش کریں. ایک تو یہ صورت ہی ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ اتنے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کی ایک چیز جو ہے ہمیں ایکسپلین کرے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے لیے میں نے جنت ایسی جنت میں نے بنائی ہے نہ کسی نے دیکھی ہوگی, نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی, نہ کسی کے نے امیجن کی ہوگی. وہ ایسی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ سجاتے ہیں. تو ایک یہ اگر ہم یہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ قیامت کے دن اگر ہمارے اب یہ جو ہم اعمال جن سے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو نیبر اعمال چھوڑنے کے لیے کہ وہ ہمیں اس نہج پہ لے آئیں کہ ہمارے سامنے ابھی تو ہمیں جنت نہیں نظر آ رہی, تو ہم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ جنت ہمارے سامنے ہوگی لیکن ہم اس میں
ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس میں جا سکیں، یا پھر اگر چلے بھی جائیں تو کسی لوور درجے کے اوپر. جیسے آج ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو جن کے پاس زیادہ لگژری ہوتی ہے، یا جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے. تو ابھی تو ہم اپنے آپ کو وہ سمجھا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وہ طریقہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کب پتہ نہیں چلے گا، آگے جنت ہے. تو آگے ایسا ہو کہ ہم کسی نچلے درجے میں وہ ہوں، مطلب تب تو نہیں ہوگا نا کوئی بھی طریقہ کہ ہم اپنا درجہ جو ہے وہ بڑھا سکیں. تو یہ ایک کائنڈ آف، یہ اگر ایک دو چیزیں اس طرح سے سوچی جائیں کہ بھائی وہ جنت میرے سامنے ہوگی لیکن میں جا نہیں سکوں گی، تو وہ ایک مطلب ایک ٹپ ہو سکتی ہے کہ ہم اس طرح سے سوچ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا سکیں. اور ایک اور چیز جو آج کی مین آیت ہے ہماری فرسٹ والی، کہ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے لے کے چلیں اس کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے مطلب اس کو ویسے تو آخرت کی ہی بات ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے ہمارے پاس دن میں 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، تو دن میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے کسی بھی 2 نمازوں کے بیچ میں لائک ظہر پڑھ لی، اس کے بعد کہ اچھا اب کوئی کام، اب عصر کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جاننا ہے، تو کیسے فیس کروں گا یہ کچھ نا. مطلب اس سے جو ہے وہ نماز کا ایک ہمارا جو خشوع خضوع ہے وہ بھی امپروو ہوگا، اور جو ہے وہ ہم کسی بھی مطلب نماز برے جو ہے اس سے اعمال سے اسی طرح سے روکتی ہے نا. ہمیں کیا اگر ہم کانشیسلی سوچیں کہ اچھا ابھی نماز پڑھنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، تو یہ والی آیت کو نا ہم اس طرح سے بھی لنک کر کے دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی جیسے میری نے بولا کہ ہمیں جو ہے 5 نمازوں کے ٹائم پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، تو جو ہے کہ ہم نماز پڑھنے کیسے جائیں گے اگر ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیریٹی سے ہم نہیں رہ رہے. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارا ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کا دل کرے تو تم سمجھ جانا کہ تمہاری نماز جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے. تو یہی ہمارے لیے ایک تو پہلی بات تو یہ کہ 2 جنتوں سے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے لیسن وہ ایک یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایک تو دنیا میں ہمارے لیے جنت بن رہی ہے کہ ہمارا عبادت کرنے کا دل کر رہا ہے، اور جب ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو ہماری دنیا ہی جنت بن رہی ہے، اور پھر آخرت تو پھر جنت بنے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کریں گے. اچھا ابھی تک مجھے نا پریویس لیسن کی ابھی تک مجھے کلیئر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں سارا جو تھا نا وہ جہنم کا ذکر تھا. تو ہم جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جہنم کو ہم رحمان سے کیسے ریلیٹ کریں گے، تو یہ مجھے ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہا کہ ہم جہنم کو کیسے رحمان سے ریلیٹ کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں جہنم کا بھی ذکر کرے کہ میں نے تمہارے لیے جہنم بھی بنائی. اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ہمارے لیے یہ جنت کی بھی باتیں بتا رہے ہیں، دوزخ کی باتیں بھی بتا رہے ہیں، اور صورت کا نام ہے الرحمن. تو یہ کون سا کہاں پہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے اوپر نظر ثانی کرانا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے، ہم شاید فائنل آنسر تک تو نہ پہنچ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس بارے میں ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں اس تک تو شاید ہم کچھ نہ کچھ تو پہنچ جائیں ڈسکشن کرنے سے یا اپنے پوائنٹ رکھنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
امن نے بہت اچھے سے ویسے آیات آج کی ایکسپلین کر دی ہیں، اور مہرین نے، وجیہہ نے وہ جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وہ بھی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. لیکن نظر ثانی سعد نے جو بولا ہے، تو ہم نے تو نظر اول بھی نہیں کی ہے، ثانی تو دور کی بات ہے، اور نظر بھی نہیں کی ہے. ابھی تک تو نظریں جا ہی نہیں رہی اس طرف، رحمان کی اس قدرت کی طرف اور رحمانیت کی طرف. تو نظر ثانی تو تب ہوتا ہے جب ہم ایک دفعہ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور کوئی ایک کانسیپٹ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ غور سے دیکھو، تو اس کو نظر ثانی کہا جاتا ہے. تو ابھی تو پہلا ہی نظارہ نہیں ہوا ہے، نظر نہیں پڑی، اور نظر پڑی ہی نہیں ہے، اب نظر پڑنا شروع ہوئی ہے. اور کتنی صورتوں پہ پڑی ہے، آپ دیکھیں کتنا غور و فکر کیا قرآن میں. گنتی کی صورتیں ہیں جو کہ پورے ایک ہاتھ کے جو پورز ہیں نا فنگرز کے، اس پہ بھی آپ کی صورتیں نہیں آتی ہیں کہ اتنی صورتیں ہم نے کر لی ہیں 2023 میں 24 میں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گنتی کی ہیں جو کہ گنی جا سکتی ہیں. تو نظر ثانی تب ہوتا ہے جب ایک چیز پورا کانسیپٹ پڑھ جائے، شروع ہو جائے، اور الفاتحہ سے لے کے اینڈ تک صورتوں پہ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم ڈھونڈیں رحمانیت کا ہے. صحیح ہے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو وجیہ کا سوال ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ ہم جہنم کو رحمان سے کیسے ریلیٹ کریں. تو رحمان جو ہے نا وہ اصل میں ہمیں اپنا رحم ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی معافی مل جائے گی، کیونکہ ہمیں اپنے پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں یہ فیئر آ رہا ہے. اگر جو سچا مومن ہوگا وہ تو چاہے گا کہ سزا ملے لوگوں کو، دوزخ ہو، کانسیپٹ ہو. کورٹس جو ہیں، یہ کورٹ جو بنے ہوئے ہیں نا، کبھی گزرا کریں اس کورٹس کے باہر. یہ عدالتیں جو ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور دیکھا کریں یہ کیوں بنی ہوئی ہیں. اور اگر یہ صرف بنی رہتی ہیں، یہاں پہ سزائیں نہ ملتی لوگوں کو، پھانسیاں نہ ہوتی یا عمر قید نہ ہوتی، تو آپ بھی سیف نہ ہوتے. تو کورٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ جہنم کا کانسیپٹ ہے. اور یہ کانسیپٹ کسی بھی ملک میں جہاں بھی عدالت انصاف جہاں ہوگا، اور گوگل کریں آج اور دیکھیں کہ کس ممالک میں جو ہے وہ انصاف دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ دیکھیں کہ پیس کتنا ہے، لوگ خوشحال کتنے ہیں، سکون کتنا ہے. وہ ان کی جنت ہے. اس جنت میں جانے کے لیے میں اور آپ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں کہ اس جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں پہ انصاف ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. آج کی جو آیات تھیں بہت امپورٹنٹ تھیں، اور وہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو تھا، بہت اچھے سے امن نے بھی ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ الرحمن کے اس پوائنٹ پہ آ کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم ڈیٹیل میں دوبارہ دیکھیں گے. تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے کچھ یہاں پہ دے جاتی ہوں، آپ لوگ اس ہفتے غور و فکر کریں سنڈے تک، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خوف کا فیکٹر آنا چاہیے انسان کے اندر. ٹھیک ہے، وَلِمَنْ خشیت نہیں آیا، وَلِمَنْ آمَنَ نہیں آیا، وَلِمَنْ أَسْلَمَ نہیں آیا، وَلِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا نہیں آیا، وَلِمَنْ خَافَ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ خوف، اللہ کا خوف ہونا، اور اللہ کی کس چیز کا خوف ہونا؟ مقام ربی، مقام کا، کس کے؟ رب کے مقام کا. اللہ کے مقام کا نہیں، ذی الجلال کا نام نہیں آیا، رحمان کا نام نہیں آیا، رب کا نام آیا ہے. رب کے مقام کو سوچنا، اس کا خوف ہونا، یہ آئے گا تو دو جنتیں کی فائل مل جائے گی. یہ ہے اس کی کرنسی، اس کی ویلیو. پیمنٹ کیسے کرنی ہے؟ دو جنتیں لینے کے لیے خوف پیدا کرنا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے تو سوال لکھیں اپنے لیے، اور یہ 2-4 دن غور کریں کہ میرے خوف کیا کیا ہیں، میں کن کن چیزوں سے خوف زدہ ہوتا ہوں، کن کن چیزوں سے خوف زدہ ہوتی ہوں. اس کی لسٹ بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ بہت کہیں 10ویں 11ویں نمبر پر ہوں گے. مطلب ایسا آرگینک بنائیں اور بالکل فیئر معاملہ کرنا، کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کے خوف کی فوبیاز جو ہے نا آپ کے، یہ کوئی نہیں دیکھے گا. آپ خود دیکھیں کہ میں کس سے ڈرتی ہوں اور کس سے ڈرتا ہوں. پہلی بات یہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا خوف نہیں آیا ہے. دوسرا یہاں پہ غور فکر یہ کرنا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ، ٹھیک ہے، فاعل آیا ہے کہ جو ڈر گیا. اب یہاں پہ ڈرنا ہے، ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو. یہاں پہ ایک ایسے کریکٹر کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جو لوگوں کو نہیں ڈرائے گا. تم نے نمازیں نہیں پڑھی، تم نے قرآن نہیں پڑھتے ہو، یہ وہ مائیں ہیں، وہ باپ، وہ بہنیں، وہ بھائی جو دوسروں کو ڈرا رہے ہیں. اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رک جاؤ، ڈراؤ نہیں. وَلِمَنْ خَافَ، ڈر جاؤ. ڈر گئے ہو مجھ سے کہ نہیں ڈرے ہو؟ سیلفی دیکھو، اور سیلفی دیکھتے ہوئے جب سب منافق لگ رہے ہوں، سب گناہ گار لگ رہے ہوں، تو ایک سیلفی لو اور پھر کہو کہ یہ ہے اصل منافق اور یہ ہے اصل گناہ گار. تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی سمجھ آ گیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ٹھیک ہے، اور رمضانوں میں جو آپ کو یہ بھاگتے ہوئے لوگ سڑکوں میں نظر آتے ہیں افطاریاں کراتے ہوئے، بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور شربت بنا کے اور سموسے اور چاٹ سب کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، بریانیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، یا اور بھی کوئی نیکی کے کام آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، چیریٹی. اس سے سب سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ یہ کام بول رہے ہیں کہ
کانسٹنٹ تزکیہ کرنا ہے اپنا. یہ ایکٹیویٹی بیسڈ تمہاری چیزیں جو ہے نا یہ نہیں چاہیے. یہ تمہارا کانسٹنٹ تزکیہ کے لیے آیت ہے یہ والی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کروشل ہے یہ تزکیہ کرنا اپنا. کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہارنس کرنا ہے، ایک ایسے پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے کہ اللہ کے اور بلکہ رب کے مقام سے آپ نے ڈرنا شروع کر دینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحیم، رحمان، رب سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں خوف نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، تم لوگوں کو حکم دینے لگ گئے ہو. تم نے اپنے اپنے سیشنز اور اپنی یہ سوچ لیا ہے کہ میں دین کا کام کروں گا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور تم حکم دینے لگ گئے ہو لوگوں کو. کیا تم لوگوں کو حکم دو گے؟ مسلمانوں کو بھی نہیں، لوگوں کو حکم دو گے بالبری، نیکی کا، ساتھ نیکی کے. تنسون انفسکم، اور اپنے نفسوں کو ہی بھول چکے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں کتاب دے دی گئی ہے، تلاوتیں صبح شام چل رہی ہیں، قرآن پاک چلے چلے جا رہا ہے، ریفلیکشنز ہو رہے ہیں نا. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ تو یہ جو آیت ہے اس پہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنا ہے. اس پہ یہاں بیٹھ کے ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور میرے لیے بولا ہے کہ تمہیں ڈرنا ہے، تمہارا ڈر ضروری ہے، ڈرانا ضروری نہیں ہے. لوگ خود ہی ڈریں گے تمہارا ڈرانے سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے، بشیر تھے، منذر تھے، بہت ساری ان کی وہ چیزیں تھیں. انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈیٹیل میں وہ بھی دیکھیں گے ان آیات کے ریفرنس سے. لیکن یہ 1 to 1 تعلق اللہ سے ایک خوف کا بھی ہوگا، خشیت کے علاوہ، محبت کے علاوہ، کہ اللہم انی اسألک الحبک، یہ جو ہم مانگتے ہیں نا تعالیٰ محبت بھی ہو جائے، آپ سے عشق بھی ہو جائے، کہ کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہ اشد حب للہ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن خوف کا ایلیمنٹ ہونا اور مقام، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقام سے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام ہمیں نماز میں ہی نظر آئے، وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. کسی بھی انسان کا باپ، دل میں سوچیں آج کہ میرے پھپھا میاں، میرے پھپھا جو ہیں، پھپھا جان ہیں، میرے خالو جان ہیں، میرے جو پرنسپل ہیں، یا میرے کوئی باس ہیں، ان کا کیا مقام ہے میرے دل میں، میری امی کا کیا مقام ہے میرے دل میں، میرے ابو کا کیا مقام ہے میرے دل میں، میرے بھائی کا کیا مقام ہے، اور میری بہن کا کیا مقام ہے، اور میری بیوی کا کیا مقام ہے، اور میرے شوہر کا کیا مقام ہے. لکھیں، یہ مقام لکھیں کہ میں لوگوں کو کس مقام میں رکھتا ہوں، کیسے مقیم ہے وہ میرے دل میں نے ان کو کیسے قائم رکھا ہوا ہے ان کا معاملہ اپنے ساتھ. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بالکل آپ نے ہر ایک کو ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے، ڈسٹنگوش لیول پہ کام کر رہے ہیں. ابو کا الگ مقام ہے، امی کا الگ مقام ہے، دادا دادی کا الگ مقام ہے، دوست کا الگ مقام ہے، دوستوں میں بھی ہر دوست کا الگ مقام ہے، سسرال والوں میں بھی ہر سسرال والے رشتے کا الگ مقام ہے، میکے والوں میں بھی ہر میکے والے کا الگ مقام ہے، آفس میں بھی ہر انسان کا الگ مقام ہے. وہ کس بیس پہ مقام آپ نے بنایا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے انہوں نے سی وی دی تھی آپ کو کہ میرا یہ مقام آپ نے بنایا؟ نہیں، خود بنایا ہے نا آپ نے. کسی ایکسپیرینس بیسڈ کی وجہ، کسی ایکسپیرینس کی وجہ سے بنایا ہوگا، یا کوئی ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہوگا اس وجہ سے بنایا ہوگا. تو اب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو اپنے رب کے ساتھ آپ نے خوف کا ایک مقام بنانا ہے. اور وہ خوف کیسے آنا چاہیے وہ آپ لوگوں نے خود بتانا ہے مجھے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، ڈرنا ہے. یہ میسج لکھیں یہاں پہ کہ مجھے خود ڈرنا ہے. لوگ ڈریں یا نہ ڈریں، بچہ اندھیرے سے ڈر رہا ہوتا ہے نا، اور آپ نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں ذرا بیٹا باہر جاؤ، کہتا ہے نہیں میں نہیں جا رہا ہوں، اندھیرا ہے. وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ امی ڈر رہی ہیں کہ نہیں ڈر رہی ہیں، ابو ڈر رہے ہیں. ابو تو بہت جو ہے نا وہ بے خوف بیٹھے ہوئے، امی بھی بے خوف بیٹھی ہوئی، ہنس رہی ہیں میرے ڈرنے پہ. وہ آپ کے ہنسنے سے، آپ کے بے خوف ہونے سے اپنا خوف دور نہیں کرتا ہے، وہ پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. تو کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے ایسی کہ وہ آپ کے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا خوف ابھی دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ خوف نکلا نہیں ہے. ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، ڈھیٹ انسان بن چکے ہیں، بے خوف انسان بن چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ سوچ لیا کہ رحیم ہے، بس یہ سوچ لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. اور وہ جو یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نفسیات بتاتے ہیں نا البقرہ میں، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، ہم تو اللہ کے چوزن ون ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہے نا وہ اگر ہمیں ڈالیں گے بھی اللہ تعالیٰ تو اتنی فیوریٹ قوم ہے ہم کہ تھوڑے عرصے ڈالیں گے عذاب میں اور نکال لیں گے. یہ انہوں نے خود سے خود اپنا خوف دور کر لیا تھا، اس لیے وہ بے خوف ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریجیکٹ کر کے دوسری قوم بنائی، اور دوسری قوم جو بنائی وہ بھی بے خوف ہوئی بھی ہے، وہ بھی یہ سوچے ہوئے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، میں تو بس بخشی بخشائی ہوں. تو یہ چیزیں اپنی سائیکالوجی فٹ کریں ان آیات پہ.
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ خوف کا فیکٹر آنا چاہیے. یہ خوف وَلِمَنْ خَافَ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے اور وہ فاعل ہے، وہ خوف کرنے والا ہے ہر وقت، وہ اللہ سے محبت بھی کرنے والا ہے، اللہ کا تقوی بھی اختیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کانشیس بھی ہے، اللہ اورینٹڈ بھی ہے. لیکن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کو نا رب کے مقام کا سمجھ آ گیا ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا مقام رکھتے ہیں میرے دل میں، وہ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، تو جنتیں دو مل جائیں گی، اس کے لیے ڈبل جنتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائر لیول ہے، یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا جو یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. وَلِمَنْ خَافَ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں پیدا ہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ڈر جائے گا. وہ ایک چیز بار بار پریکٹس کرتے 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 ایک لیول آئے گا کہ وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. میرے اور آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خشیت ہے ہمارے اندر، ہمارے اندر تقویٰ ہے، ہمارے اندر احسان کا لیول ہے، ہمارے اندر ہدایت کا لیول بھی ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ سچائی بھی ہے، لیکن خوف نہیں آ رہا ہے، بالکل بھی خوف نہیں آ رہا ہے. تو اب اس پہ آپ غور و فکر کریں گے نا، خوف اپنے اپنے، تو آپ کے پاس نا کچھ چیزیں آئیں گی. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کو کیسے دیکھنا ہے، تو پھر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے. یہ اس بچے کی طرح جو اندھیرے سے ڈر رہا اور سب سے کہہ رہا ہو دیکھو اندھیرے سے ڈرو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندھیرے کچھ اور ہیں، میرے اندھیرے کچھ اور ہیں. تو وہ خوف لے کر آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈریں. ٹھیک ہے، خوف میں آئیں. خشیت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. خشیت کا مطلب ہے کہ ایسا خوف جو آپ کو کسی مرتبے سے ڈرائے اور اس مرتبے کی وجہ سے آپ کا دل چاہے کہ ہاں یہ مرتبہ ہو اس کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے اس مرتبے سے، لیکن اس مرتبے سے آپ کو خوف بھی ہو. لیکن خوف جو مقام ربی ہی جو یہاں پہ خوف آیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف خوف کا ہونا، خوف کا طاری ہو جانا، اور اس کی وجہ سے ہمارے کچھ ایکشنز ہوتے ہیں. اپنے اپنے فیئرز لکھیں. اب یہ آپ اگر ایکٹیویٹیز اب ہم کرواتے تو ابھی کروا لیتے، لیکن چلیں اس کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں، ایک دو دن آپ اس کی لسٹ بنا کے رکھیں کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے. ایسے بھی ہمارے پاس ریفلیکشن یعنی کہ ایسے بھی آنسرز آتے ہیں کہ چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے چھپکلی سے، ہمیں سانپ سے خوف آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ اکیلے رہنے سے خوف آتا ہے، ہمیں کسی فیلئر سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خوف ہیں. اس خوف کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا سائیکالوجی بنی ہوئی ہے. کسی کو دیکھا تھا، کسی ایسے چوہے کو یا چھپکلی کو دیکھا تھا کوئی نقصان پہنچاتے ہوئے، اس کی شکل سے ہیبت آتی ہے، اس کی شکل سے گھن آتی ہے، یا اس کے کاٹنے سے آتی ہے، کس چیز سے خوف آتا ہے. تو وہ فوبیاز جو ہیں اس کو لکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے خوف کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو ہم جو ہے اینڈ آف ٹائمز کی ویسے حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ابھی نہ پڑھی ہو، آگے جا کے پڑھیں. ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز کی جو پروفیسیز ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ امت کا ایک بہت بڑا جو گروپ ہے نا، امت کا ایک بہت بڑا جو فلو، کنسرن، کرائسس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈریں گے، انسانوں سے ڈریں گے. میری امت جو ہے وہ انسانوں سے ڈرے گی اور اللہ سے نہیں ڈرے گی. یہ اینڈ آف ٹائمز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے ہمارے بارے میں. تو اس لیے اس آیت کو اس سے ریلیٹ کریں، اس پہ بھی غور و فکر کریں. اور وہ ایک تو اس کے لیے ایک اور حدیث بھی آپ اس کے لیے ریفرنس کے لیے دے دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ نان مسلمس قومیں تم پر فیسٹ کریں گی. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ہے ان کی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے، کیا فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہیں وہن ہو جائے گا حب الدنیا اینڈ ڈس لائکنس آف ڈیتھ، یہ انہوں نے بتایا. تو یہ احادیث جو ہیں اس کو دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خوف نہیں آئے گا، یہ ہماری پروفیسی، ہمارے رسول کی پروفیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں، اور اس کا کاز بھی بتا دیا اور اس کا اثر بھی بتا دیا. اور یہ ہو رہا ہے آج کل، ہم سب خوف زدہ ہیں، ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا 1.5 سال سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب ڈرے ہوئے ہیں، سب کے سب مسلمان ڈر رہے ہیں کسی چیز سے. تو اس کی کیا سلوشن ہے؟ تو وہ بگر سلوشن کی طرف جانا ہے، پھر انڈیویجول پہ بھی جانا ہے کہ مجھے کیا خوف آتے ہیں، میں پہلے کیسے خوف ڈیولپ کروں اللہ کا، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف کیسے لے کر آؤں. تو ڈرانا نہیں ہے، وَلِمَنْ خَافَ کہا ہے جو ڈر جائے گا، ڈرانا نہیں ہے. لوگوں کو چھوڑ دیں اس ٹائم پہ، اس آیت پر آ کر یہ اپنے لیے عمل کیا رکھنا ہے کہ اب مجھے لوگوں کو نہیں ڈرانا، اب مجھے خود فکر ہو گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں ڈرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا. ہم اس کام میں لگ گئے، لوگوں کو ڈراتے رہو،
بیٹھو اور آؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اور چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرانا تو نہیں میں نے لکھا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس آیت پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. الرحمن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ایک ہنٹ دے رہے ہیں، ایک ایسی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اپنے ساتھ کرنے والا جو سیلف ریئلائزیشن ہے. اس پہ غور و فکر کریں انشاءاللہ. اس جو پورا یہ آیت ہے اور اس کے آگے والی جو جنت اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹیجز بتائی ہیں کہ ہم کچھ جیسے امن نے بھی اس کو ایکسپلین کیا بہت اچھے سے کہ جنت ہوں گی. اب اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ پہ مینشن کیا ہے کہ وہ کچھ سٹیجز پہ کام کریں گے وہ لوگ. پہلی سٹیج ہوگی کچھ ایک 3 گروپس ہوں گے، وہ 3 گروپ جو ہیں وہ پہلی سٹیج، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج پہ کام کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن جب ہمارا شروع ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور پھر آگے ان جنتوں کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں گے. میں آپ کو پھر دوبارہ ایک ریمائنڈر دے دوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں الرحمن کی پورا سورہ ہے اس میں کچھ کی پوائنٹس ہیں، کی ٹرمز ہیں، کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو، یہ چیزیں ڈیولپ کرو اپنے اندر، یہ چیزیں نکالو اپنے اندر سے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ والی آیت بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اس پہ آپ لوگوں کی مجھے نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں کے اس میں کمنٹس چاہیے. باقی جنتوں کے بارے میں انہوں نے اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے، اس کو بھی ہم دوبارہ سے دیکھ لیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا بتا رہے ہیں، اور ان جنتوں کو ہم جس طریقے سے دیکھیں گے کہ وہ جنتوں کا شوق ہمیں ہو جائے اور دوزخ سے بچنے کا ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو جائے. صحیح ہے. اور آپ یہاں سورہ الرحمن میں دیکھیں جنت کا بہت زیادہ مینشن کیا ہوا ہے، آخرت دوزخ کا کم مینشن کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو جنت ہے نا وہ یعنی کہ جو پنشمنٹ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تھرو آؤٹ بتا رہے ہیں نا وہ جنرلی بتا رہے ہیں، ایک جنرل سا دے رہے ہیں کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ یہ غلط کام کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، تو اس کے بارے میں لیولز نہیں بتائے ہوئے ہیں، بس آپ کو یہی ڈر بہت ہونا چاہیے کہ سزا ملے گی. لیکن اچھا کام کرنے میں میں بولوں گی کہ جو پہلا جلدی کام کر لے گا اس کو یہ لیول مل جائے گا. دیکھیں نا وہ ہوتے ہیں وہ جو جب کوئی ٹیم جیتتی ہے تو ان کو 1 2 3 اور اس طرح وہ کھڑا کرتے ہیں، اس پہ لیولز پہ کھڑا کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ آئے، سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے. اور جو لوزرز ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتا کہ یہ لوزر سب سے اینڈ لوزر ہے، سب سے سیکنڈ لاسٹ لوزر ہے، ایسے نہیں بتاتے، بس وہ کہتے ہیں لوز ہو گئے. لیکن ونرز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ پہلا ونر ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے یا رنر اپ ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ ریوارڈ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ایک چیز کے جو ہم نے الانسان میں بھی پڑھے ہیں اور الرحمن میں بھی پڑھیں گے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو دوزخ ہے اس کے بارے میں جنرل سا ایک چیز دے دی ہے کہ اس سے ڈر جاؤ، بس اس سے ڈر جاؤ، بس جنت کا ایک لیول نہیں بتایا ہوئے. وہ لیول دوسرے ہیں کہ منافق کس میں جائے گا، حدیث کے تھرو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے، لیولز نہیں بتائے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ منافقت کے لیول پہ ہے، وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس مسلمان ہوتے ہوئے آپ ادھر کی ادھر معاملے جب ڈبل اسٹینڈرڈ سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ڈبل طریقے پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ کے لیے مطلب ایک بڑی پیتھیٹک معاملہ ہے نا کہ آپ مسلمان بھی رہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ کون سے لیول کے دوزخ میں چلے جائیں گے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سیشن جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ، مہرین ہیں، مریم ہے، وجیحہ ہے، ثنا ہے، علی ہیں اور عمر ہیں، سعد ہیں اور میں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے. ہمارے خوف اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوف کیوں نہیں آتا ہے، اور اگر آتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے مجھے جنت کیوں ملے، اس خوف کی وجہ سے میں ایسا کیا کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ 2 جنتیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈر لگ گیا نا، ڈر گئے ہو تو اب ڈر جاؤ. یہ ڈرنا بہت ضروری تھا، اس سے تمہیں ڈبل پرائز ملے گا. اینی ویز ہم کسی نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو بتائیں. اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں پہ صرف اور صرف ڈرانا تھا، ڈرانا مقصد تھا. آگے موو آن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ڈرنا مقصد تھا، اور آگے بڑھ جاؤ. آگے کیا دیکھو، آگے جو چیزیں بتائی ہوئی جنتوں کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے، انہی 2 جنتوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے بار. اور انشاء اللہ اس کو بھی ہم غور و فکر کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ احسان کا ذکر کر رہے ہیں، ایک لیول احسان کا پھر بتایا ہے کہ خوف کے بعد پھر ایک انسان جو ہے وہ ایکشن پلان کی طرف جب آئے گا تو وہ محسن ہو جائے گا. اور پھر آگے بھی ایک اور آیت بتاتی ہے جس میں ہمیں اپنے عمل کے لیے چیزیں لینی ہیں. اینی ویز اس پہ آپ لوگوں کی کوئی کمنٹس نہیں ہے یا کوئی ایڈیشن اگر آج نہیں ہے تو نیکسٹ سیشن جو کہ سنڈے کو ہوگا اس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے، اپنے پاس پوائنٹس رکھنے ہیں
چاہے صرف 5 منٹ بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، اور کون سی آیت کے تھرو میں جو ہے نا کون سی ایسی آیت ہے، کون سی ایسی سورہ ہے، کون سا ایسا واقعہ ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آیا، اللہ کے رب کے مقام سے خوف آیا۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ربی ہی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ سمپل سی ٹرم میں اگر ہم اردو ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں جو کہ عربک میننگ میں نہیں ہے، عربک میں رب کے 4 لیول ہوتے ہیں جس میں وہ سب چیزوں میں وہ اس کو اگر ہم ملائیں تو وہ رب بنتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم دیکھیں پالنے والا، ٹھیک ہے، تو پالنے والے سے خوف آنا، پالنے والے کے مقام سے خوف آنا کہ اس کا مقام اتنا بڑا ہے اور یہ مجھے پال رہا ہے، اور اس کا خود کا مقام کیا ہے، تو اس چیز سے خوف آنا، اس چیز کے بارے میں ڈر لگنا، یہ سوچیں، غور و فکر کریں، اللہ کرے آپ کو وہ پوائنٹ مل جائے یا اس سے بڑھ کر بھی پوائنٹ مل جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اگر یہ ہو گیا ہے کہ ڈر لگ گیا ہے، اپنے رب کا مقام سمجھ آ گیا ہے اور اس سے خوف بھی آنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ ایک فیور ہے اللہ کی تم پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک اتنی بڑی نعمت میں نے دے دی تھی، اور میں نے آپ کو جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی اور نماز والے سیشن میں کہ جو جن تھے وہ تک ڈر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا، جدو ربنا وتعالى جدو ربنا، تو وہ بھی اللہ کے مقام کو سمجھ گئے تھے۔ تو اب چونکہ جن بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی جھٹلا رہے ہیں، آپ بھی جھٹلا رہے ہو، انسان بھی جھٹلا رہے ہیں، تو اب سورہ جن کی طرف جائیے گا اور وہ کانورسیشن یا وہ ڈائلاگ سنیے گا جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیے قرآن میں کہ جنوں کی کیا بات چیت ہو رہی تھی، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کے اپنے جنوں میں جا کے اللہ کے مقام کے بارے میں کیا بتایا، کہ انہوں نے ایسی تلاوت سنی جس سے ان کو رب کے مقام کا پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ریلیٹ کیجیے گا۔ تو میں نے آپ کو جو بھی ابھی چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ وہ سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، یا یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو دوبارہ سن لیجیے گا کہ میں نے اس میں آپ کے سامنے کون کون سے سوال رکھے ہیں، یا آپ نے پہلے تو خوف دیکھنا ہے، پھر آپ کو کس کس کے خوف ہیں، کون کون سے فیئرز ہیں، فوبیاز ہیں، ان کو دیکھیں، وہ کیوں ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ کیوں بنے، کسی نے ڈرا دیا تھا آپ کو، یا آپ خود ڈر گئے تھے، آپ نے کچھ دیکھا تھا، یا وہ نیچرل ایک فیئر آپ کے اندر ساتھ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت انٹروورٹ ہوتے ہیں، ان کو عجیب سا فوبیا ہوتا ہے، لوگوں سے سوشلائز نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے آپ فوبیاز دیکھیں کہ کس کس وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کو کیا چیز ٹریگر کرتی ہے، لوگوں کا کہنا آپ کو ڈرا دیتا ہے کیا، آپ کے اندر وہ خوف پیدا کر دیتا ہے، یا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں جب تک میں خود ایکسپیرینس نہیں کروں گا میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، تو اس طرح اپنے آپ کا کریں۔ دوسرا یہ کہ ڈرانا نہیں ہے، ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لوگوں کو میرے مقام سے نہیں ڈرانا ہے، تم نے خود ڈرنا ہے، بس کر دو یہ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَيَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کو اتنی نیکیوں دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو، یہ بھولنا ضروری یہ اتنا غلط چیز ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے کہ تم لوگوں کو ڈرائے جا رہے ہو اور تم کتاب پڑھ رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو، تو اس لیے اس آیت کو اس سے ریلیٹ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سورہ جن کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے رب کا مقام تلاوت سے کیسے سمجھا انہوں نے، اور کیا سمجھا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کے بارے میں کیا پڑھا، اور ہم نماز میں وہی الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ میں نے نماز سیریز میں لاسٹ سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں سے جنوں کی بھی کانورسیشن ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقام کو سمجھ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی آنر کر دیا کہ تم بھی وہ مقام سمجھو میرا نماز میں جب کھڑے ہو۔ اور پھر یہ کہ اس سورہ کے اینڈ میں بھی وہ نماز کے الفاظ آئے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل سورہ رحمان اگر جب آپ دیکھیں آخری جو آیات ہیں اس میں یہی ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو رب کا مقام سمجھنا آپ کے لیے ٹاسک ہے، جب بھی ٹائم ملے 10 منٹ دیں، 5 منٹ دیں، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور سمجھنا شروع کر دیں، کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ سمجھ آ جائے گی، اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، نماز میں ہی سمجھائیں گے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں سورہ رحمان اور ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، وہ جب نماز میں پڑھیں گے نا ان کو نماز میں مقام سمجھ آ جائے گا اللہ تعالیٰ وہ الہام کر دیتے ہیں نماز میں، صحیح ہے انشاءاللہ اس کو ہم ضرور دیکھیں گے۔ اچھا امن نے لکھا ہے کہ فیئر اینڈ ہوپ، فیئر اینڈ ہوپ جو ہے نا امن ہے کہ چلے گئے، میرے خیال سے چلے گئے امن، فیئر اینڈ ہوپ جو ہے نا وہ خشیت کے لیے آتا ہے، خوف کے لیے نہیں آتا ہے۔ آپ کو جس سے خوف ہوتا ہے تو وہ ہوپ اگر ہو جائے تو خوف نہیں رہتا، پھر خشیت میں بدل جاتا ہے، اب وہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ خاشعون اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو خشیت کے لیے جو آیات اتری ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ نماز ان کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ خشیت میں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کسی کے سامنے خوف ہونا کھڑے ہونے کا، میں کبھی بھی نہ کھڑی ہوں،
اور کھڑی ہوں گی تو میں نماز پڑھنا، تو نماز پڑھنے سے مطلب ہے کانورزیشن کرنا نا، اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنا، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا. مجھے اگر اپنے ابو سے خوف ہے نا تو میں ان سے بات نظریں نہیں اٹھاؤں گی، میں ان سے بات نہیں کر پاؤں گی، اپنی بات بتا ہی نہیں پاؤں گی، کیونکہ مجھے خوف ہے ان سے. بس میں کہوں گی ٹائم نکلے یہ یہاں سے جائیں، کیونکہ مجھے بہت خوف آ رہا ہے. تو اس لیے خوف کو اور خشیت کو مکس نہیں کرنا ہے. اٹ از فیئر اونلی. خوف کا مطلب ہے فیئر ہونا، خشیت کا مطلب ہے فیئر اینڈ ہوپ ہونا. تو اس لیے میں بار بار خوف کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں آ رہا ہے. اگر خوف دیکھیں نا، ابھی پچھلے دنوں پولیس کا خوف تھا نا، پولیس نے ایک ایکشن کیا تھا نا، لوگوں کو ان سے خوف آ گیا تھا نا، تو نہیں نکلے نا سڑکوں پہ، اور ایک سائلنس نظر آ رہا تھا، ایک سب سامنے ہماری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ خوف ہے. اب وہ کس چیز کا خوف ہے؟ کچھ لوگ ان سے بھی نہیں خوف زدہ ہو رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ان سے خوف زدہ ہو رہے تھے. وہ خشیت نہیں تھی، وہ خوف تھا. تو اللہ تعالیٰ سے خوف کا آنا بہت ضروری ہے، وہ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. سورہ رحمان وہ خوف ڈیولپ کر رہی ہے آپ کو اس پوائنٹ پہ خوف ڈیولپ کرنا پڑے گا. اس لیے بار بار میں خوف کا لفظ استعمال کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا، خشیت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. یہ آگے اسی سورہ میں آگے، لیکن اس میں نہیں، اس آیت میں نہیں کی ہے. لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لیمن خوفا، وہ اور لی اس کے لیے، من جو خوفا ڈر گیا، ڈر گئے ہو تو اب تمہارے لیے 2 جنتیں دے دی. لیکن ڈرے نہیں ہیں ہم. مجھے تو پتا ہے کہ نہیں ڈر آ رہا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ڈر آ جاتا، خوف آ جاتا اپنے رب سے، پالنے والے سے، تو پھر کوئی ایکسپیکٹیشن کسی سے نہ ہوتی. لیکن ایکسپیکٹیشن ہے سب سے، اور اس لیول کی ہیں جو رب سے ہونی چاہیے. تو ان آیات کو دوبارہ غور و فکر کیجیے گا. اس کو پڑھنا نکلنا مقصد نہیں ہے، اور دوبارہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی بھی اس پہ غور و فکر کریں گے. علی نے کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ یا مریم نے کچھ ایڈ کرنا ہو، ثنا نے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ہم اس کو نا ضرور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن میں ہی ایک جگہ پہ ہمارے سامنے نا ایک بڑی خوبصورت سورہ ہے، اس میں کچھ آیات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تھوڑا سا ہم اس کو ریلیٹ ضرور کریں گے، نیکسٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے تھوڑی برین اسٹارمنگ کر لیں گے اپنی، تاکہ ہم ان آیات کو اس سے ریلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کا ایک رویہ ہوتا ہے خاص. اس رویے کو دیکھتے ہوئے ان کو جنتیں ملیں گی. تو وہ رویہ جو ہے کیسے رکھنا ہے، وہ رویہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں نے نا وہ 3 کیٹیگریز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. آپ نے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے کہ میں ہو سکتا ہے 2 سال پہلے کہاں تھی اور اب میں کہاں ہوں، اور اب میں کہاں، میرا اب جو ہے نا ٹارگٹ کیا ہے. اور اس میں دونوں ٹارگٹ، یعنی کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے. اس کے لیے انسان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو وہ آپ نے اپنے آپ کو اس میں فٹ ان کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اپنے آپ کو دیکھنے میں. وَلِمَنْ خَافَ میں کیونکہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، اپنی کیٹیگری دیکھنی ہے، میں کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہوں. اب دوسروں کو چھوڑو، میرا میاں، میری بیوی اور میرا ماں اور میرے باپ اور میرے بچے، ہو گئی بہت فکریں، چھوڑو ان کو. اب میں اپنی ذرا فکر کر لوں. مجھے اپنا حساب خود دینا ہے، میں نے اپنے جواب خود دینے ہیں. تو اس کے لیے میں اب کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس کے لیے نیکسٹ سیشن جو ہمارا سنڈے کو ہوگا، اس میں میں شروع میں اس اگلی والی جو ٹاسک ان کو ملا ہے اس سے پہلے تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کروں گی آپ لوگوں کے لیے. تو جو ارلی آ جائیں گے وہ ظاہر ہے وہ سن لیں گے، ورنہ جو ریکارڈنگ سنیں گے ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال وہ انشاء اللہ ہم تھوڑی سی اس میں دیکھیں گے اپنے آپ کو. صحیح ہے. تو اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں. کسی نے کچھ ایڈ نہیں کرنا ہے؟ چلیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ آج 2 سیشن تھے ہمارے. تو یہ کافی کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلا سیشن بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ ڈریگ نہیں کر رہی ہوں. ہم کر سکتے ہیں ڈریگ، لیکن نہیں کر رہی ہوں، تاکہ ہم اس کو دوبارہ اچھے سے غور سے فکر پڑھیں. باقی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی غور و فکر کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.